فوج کبھی دیکھی ہوگی نہ ایسے خزانے کبھی دیکھے ہوں گے. تو بولتی بند ہو جائے گی اسی کو. بولتی کہ دعوت کی بدل جائے گی. اس لیے وہاں یوسف صاحب متراجے فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو جماعتوں میں نکلنے کے بعد خصوصی ملاقات ہوتی ہے نا. خصوصی ملاقات تو کرتے نہیں کرتے. تو خصوصی ملاقات تو طاقت والے, عہدے والے, مال والے, بننے والے, گاڑی والے, زمین والے, انہیں جو خصوصی ملاقات ہوتی ہیں. وہاں سے جب اس ملاقات کے لیے ساتھیوں کو بھیجا جائے تو ذہن بنا کر بھیجا جائے کہ ایمان کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ایمان اسی وقت سیکھا جائے گا جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے جتنے نقشے ہیں ان تمام نقشوں کے بارے میں جن میں ایک یقین اور ایک خیال ہو, یہ تمام کا تمام مٹی ہے. اس کے خزانے مٹی, اس کی طاقت مٹی, اس کے بنگلے اور گاڑیاں مٹی, اس کا عہدہ اور دلیاں مٹی. تو مٹی سے تو متاثر ہوتا ہے بولو نا. جب اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ یہ سب فنا ہونے والی چیز اور مٹی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, تو پھر آخرت کی دعوت دی جائے گی. کس کی دعوت؟ کہ ہم آئے ہیں ایک ایسی بات کو لے کر آئے ہیں جس سے آپ بھی ضرورت مند ہے, ہم بھی ضرورت مند ہیں. کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ موت حق ہے اور موت کے بعد کی زندگی حق ہے, اور اس کے بننے کا راستہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ سے وقت مانگنے آئے. یہ یقین کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر ملک و مال سے, اس کے عہدوں سے, اس کے نقشوں سے متاثر ہو گیا نا, تو وہاں جا کے کہے گا حضرت آپ طبیعت میں لگ دو, طبیعت چل پڑے گی. وہاں جس نے جملے کو کہا اس نے طبیعت کا جنازہ نکال دیا. کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہے مالداروں سے طبیعت چلے گی, اور جوانوں سے طبیعت چلے گی, طاقت والوں کی طبیعت چلے گی. کہ یہ طبیعت تو اللہ چلاتے ہیں. اس جملے کے معنی میں کہ یہ بجائے اللہ کے آخرت کے متاثر کرتا خود اس کی چیزوں سے متاثر ہو گیا. تو دعوت کی بدل گئی, چیزوں سے متاثر ہو گیا تو دعوت کی بدل گئی. اب جب دعوت بدل گئی ہے تو نیت بھی بدل جائے گی. پھر ان کے چیزوں سے نفع حاصل کرنے کی نیت بنے گی. حضرت فرماتے ہیں طبیعت نہیں چلے گی. یہ زبان سے کہہ رہا آپ لگ جاؤ, طبیعت چل جائے گی, لیکن اس کے دل کے اندر یہ آپ لگ جاؤ, میرا کام چل جائے گا. اس کے عہدے سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے مال سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر وہ فرماتے تھے اگر یہ نیت ہے اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں, دنیا حاصل کرنے کی نیت ہے, تو فرماتے اچھی طرح سمجھ لو یہی وہ مجموعہ ہے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل, کہ یہ ابو جہل ابو لہب سے پہلے اور جنوں جہنم میں پھینکا جائے گا. اس سے ہماری بنیاد سینے ہیں. کہیں زندگی میں نہیں لکھا پہلی مرتبہ دیکھے گا تو متاثر ہو جائے گا. اب پہنچے دیکھا دو قطار میں لوگ کھڑے ہیں ننگی تلوار لے کر, 2 لاکھ کا لشکر. چلیے ان کی طرف گئے, ایک اچھتی نگاہ آئی اور نظر انداز کر کے چلے گئے. جب اندر پہنچے تو چاروں طرف گئے سونے چاندی گیہوں دینار اور سفن کا انبار لگا ہوا. اب تم دیکھ رہے ہیں کہ
یہ فوج سے گھبرا رہا ہے، نہ ایک مرتبہ چاہیے نگاہ سے اس نے مال کو دیکھا، اس سے نگاہ فوج پر ڈال دی، کیسے ختم، کیونکہ مال کو تو ہمارے اس نے دیکھا بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں کر رہا اس پر. تو دیکھیے نا، یہ مال چاہتے ہیں نہ فوج کا خوف ہے، کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ جو قیامت تک آنے والی امت کو حضرت ابن عامر ایک چیز سمجھا کر گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہم آئے نہیں ہیں. اس نے کہا ہم نہیں آئے ہیں، ہم خود نہیں آئے. ان اللہ ابتعثنا، اچھی طرح سمجھے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، ہم نہیں آئے ہیں. ہم آتے تو اپنی غرض کے ساتھ آتے، ہم آتے تو سیدھوں کی بنیاد پر آتے، لیکن ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے. کیونکہ اللہ خود بھی کہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا ہی گیا ہے، اللہ نے تمہیں نکالا ہے. اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے. کس لیے؟ کوئی سن کے کہیں یہ نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہمارے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے بندوں کو بندوں کی عبادت سے انکار کر اللہ کی عبادت پر لانے کے لیے. من جعل ادیان الى عدل اسلام، تمام مذاہب کے ظلم سے انکار کر اسلام کے عدل پر ڈالنے کے لیے. من ضیق الدنیا الى سیاحتها، اور دنیا کی تنگیوں سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے انکار کر آخرت کی آسانیوں اور راحت کو ڈالنے کے لیے. اور اچھی طرح سمجھیں، ہم یہ کام اس وقت تک کریں گے جہاں تک کہ ہم اپنے اللہ کا وعدہ حاصل کر لیں. کیونکہ بھیجا اس نے تو کوئی وعدہ کر کے بھیجا ہے نا. لیکن کوئی کمپنی بھیجتی ہے جو کچھ وعدوں کے ساتھ بھیجتی ہے نا. اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ وعدے لے کر بھیجا ہے کہ اس نے پوچھا وما موعدنا، کیا وعدے ہیں تمہارے اللہ کے؟ ہمارے اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ ہمارے اللہ کے وعدے میں ہے جو کام کرتے کرتے مر جائے گا اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جو کام کرتے کرتے دنیا میں باقی رہے گا کام کی برکت سے اللہ اس کو دنیا میں غالب کر دیں گے. مرا تو جنت اور باقیات مخلوق نہیں ہوگا، ذلت کی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اس کو غالب کریں گے اور عزت کی زندگی اللہ اس کو دیں گے. کیوں؟ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بنائی. ایسے میں کہیں جس کو کہیں نا کہ ایک ایسے لوگوں سے جو ہے نا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے پاس جتنے نقشے ہیں ان میں سے کسی نقشے کا انہیں لالچ نہیں ہے. یہ تو اس بات کو لے کر آئے ہیں جس بات کو آتے ہیں یہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور تمہاری آخرت بنانا چاہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایک کام ہے جس کی بنیاد نہیں نا وہ آخرت نہیں، اور اس کو کرنا ہے آخرت کی بنیاد پر جان دینے کے لیے.
اس لیے جان اور مال اس پر لگنا چاہیے. نیتیں جو ہے نا کام پر جان اور مال لگانے کی ہو, مقدر میں ہوگا تو اللہ دیں گے. مقدر میں ہوگا تو کتنا دیں گے معلوم؟ لیکن ہم لگائیں اپنی حیثیت کے مطابق. ہماری حیثیت بھی کیا ہے, ہمارے پاس ہے ہی کتنا. اور جب اللہ دینے پر آئیں گے اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق. پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقر تندرستی میں, سب سے زیادہ غربت میں عادت تھے نا, ان کے پاس تھا ہی کیا؟ نہ کھانے کے لیے, نہ بہت بڑے بڑے نقشے. جو بھی تھوڑا بہت تھا وہ لگایا نا, لگائیں بہت تھوڑا تھوڑا لگائیں. لیکن جب اللہ نے اس لگانے کو پسند کیا اور دینے کا ارادہ کیا, ہزاروں سال سے قیصر و کسریٰ کے تمام بادشاہ جن خزانوں کو جمع کر چکے تھے وہ تمام کے تمام خزانے اللہ نے صحابہ کی اولاد کی قدموں میں ڈالے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم دین کی محنت کرنے کے بجائے دنیا کی محنت کر کے ہماری 10 نسلیں دنیا کی محنت کرتے کرتے تھک جاتی, تب بھی جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں کر پاتے. یہ لگانے کی بنیاد ہے کہ جب اللہ آخری درجہ اللہ کا جو ہے وہ تو یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. تم یہ کہو گا اللہ کتنا دیں گے؟ 10. اور یہ تو سب سے آخری درجہ بچہ, ایک دم آخری درجہ, ایک دم گھٹیا درجہ. ورنہ 70 دیں گے, 700 دیں گے, 70,000 دیں گے, 7 لاکھ دیں گے, کروڑ کے حساب سے دیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا کہیں کہ یہ اب گنتی چھوڑ دو, اب گنتی چھوڑ دو, اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. جس کا چاہیں گے اتنا دیں گے. تو اللہ کی چاہت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کتنا دیں گے اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے. جو آدمی اللہ پر دینے کے لیے آ جائے نا اللہ پھر اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے. لگانے کی جگہ تو اللہ کا نام اور اللہ کا دین ہے. لوگ دنیا پر لگا کر اتنا حاصل نہیں کر رہے ہیں جتنا دین پر لگا کر آدمی اللہ سے خزانے سے حاصل کر سکتا ہے. اچھا دوسری ایک بات یہ, اپنی جان اور مال کو تمام چیزوں کو دنیا کی کسی بھی چیز پر لگا دو تو وہ موہوم ہیں. اس کا ریٹرن کتنا ملے گا نہیں ملے گا یہ سب ذہن میں ہے. یقین میں ہے کیوں نہیں؟ یقین سے کہہ سکتے ہیں, یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو سب ذہن کی چیز ہیں. اللہ کے دین پر لگانا یہ تو یقینی ہے, جہاں ذہن کو سوال ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ کے نام پر لگا رہے ہو اس اللہ کا ریٹرن دینے کا, واپس دینے کا, کئی گنا بڑھا کر دنیا اور آخرت میں دینے کا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق, اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ حق ہے. اس لیے لگانے کی جگہ جو ہے نا وہ تو میرے بھائیوں اللہ کا دین ہے. اس مجمع سے جو ہے نا ایک بات کی گزارش ہے کہ یہ نیت کریں کہ آج تک اپنی جان مال وقت کو ہم دنیا پر لگاتے ہیں, دل سے بچاتے رہیں. ایک تو توبہ کریں گے سچی, تو میں سب نیت کرتے توبہ کی انشاءاللہ بھی اتنا ادھار ہوئے اگر نیت کرتے ہیں سچی توبہ کریں. اور میرے بھائیوں یہ تو اتنی زبردست توبہ کرنے کی چیز ہے. ہر آدمی جیسے نا
کہ جس جان مال کو اللہ نے انسانیت کی آخرت کے بنانے کے لیے دیا تھا، اس جان و مال کو میں نے اپنی غلط خواہشات پر قربان کر دیا، میری صلاحیتیں بھی برباد ہو گئی، زندگی کے 50-50 60 40 سال گزر گئے، میری صلاحیتیں میں نے بجائے انسانیت کی آخرت کے بنانے پر، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے لگانے پر، دنیا کی چیزوں پر اپنی خواہشات کو لگا دیا۔ اس لیے کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے اس بات کی نیت کریں کہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے مدد کے لیے اللہ نے جتنا جان و مال ان کو دیا ہے، آج سے نیت کرتے ہیں موت تک اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جیسی مانگی جائے گی ویسے لگائے گی۔ تمہیں سب نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ بولتے ہیں آپ لوگ، انشاءاللہ بولتے ہیں، ڈرتے ہیں کیا؟ ایسا ہی لگاؤ گے؟ کیسے لگاؤ کہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہے فیس نہیں بھرے، بلکہ اس تقاضے کو اپنی صحت پر، اپنے کاندھے پر لیں گے، ٹوٹ پھیر پر نہیں بھاگیں گے دین کے تقاضے سے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ چلو اب اس مدنے میں ہمت کر کے بتلاؤ بھائی، پوری زندگی کام کرنا ہے، کام کرتے کرتے کام کے تقاضوں پر دھیان دینا ہے، یہ تو ہماری نیت ہے۔ ابتدا کیسے کریں گے؟ ابتدا 4 مہینے سے کرو، کہ انشاءاللہ کرنی تو پوری زندگی ہے۔ ابتدا انشاءاللہ میں 4 مہینے سے کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں 4 مہینے اللہ کے راستے میں رہنا ہوگا۔ فرمائیں ہمت کر، جی فرمائیں، ہمت کریں بھائی، بولو بھائی۔ محمد سہیل بھائی کہاں کی؟ فرما محمد سہیل 4 مہینے بولو، جی فرمائیں۔ پوری زندگی کرنے کو نیت ہے، کبھی اس کرنے کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے۔ فرما بھائی بولو، ہمت کر کے بولو۔ جی کیا نام؟ ابو طالب بھائی، اللہ کو کیا سے؟ ہاں رقیہ خان، بندہ اور فرمائیں، اور فرمائیں جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ قبیل بھائی کرنا، اللہ قبول کرنا، آمین تو بولو، آمین۔ اور بتلائیں محمود بھائی، اور فرمائیں، یہ ذریعے بھی بول رہے ہیں بھائی، نیت تو سب کی ہے نا، بس کھڑے ہے کہ نیت کو ظاہر کرو تو انشاءاللہ میں لگاؤں گا 4 مہینے۔ محمد بھائی کہاں سے؟ کاشی ضلع سے۔ اور بتلائیں بھائی، جلدی بھی بتلائیں، ارادہ ہماری بس کا کام نہیں، ہماری بس کا کام پہلے کیا لا بھائی، نام ذرا بتا دیں آگے۔ جہانگیر بھائی مولوی سے، اللہ پاک جلدی یہ بولو، اور بولو۔ فرما بھائی، ہمت مدنا مدد خدا۔ سب سے پہلی چیز آدمی کے اندر کسی کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ارادہ جو ہے وہ 3 چیزوں پر اس کو اٹھاتا ہے۔ جس چیز کا آدمی ارادہ کرتا ہے پھر اس چیز کی ترتیب بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ جب ہم ارادہ کریں گے تو دعا مانگیں گے، جب ارادہ کریں گے تو کوشش کریں گے۔ ابھی ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تو دعا بھی کیسے مانگیں گے؟ جس چیز کا ارادہ نہیں ہے اس کو دعا ہوگی۔ اس لیے ہمت کر کے اپنی ضرورت سمجھ کے ارادہ کریں،